अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक टॉप ट्रेंड रहा है और ख़बर ये इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि इसे इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। मुल्तान में बड़े पैमाने पर कटने वाले आम के बागात और उन ज़मीनों के ऊपर कायम होने वाली बड़ी तेज़ी से कायम होने वाली बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़। मैं आपको आगाह करूँगा ज़मीनी हक़ाइक़ से, इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है और ये तमाम ज़मीनें, ये तमाम इलाके जहाँ पे ये एक्टिविटी इस वक्त हो रही है, इन तमाम इलाकों से मैं बख़ूबी वाकिफ़ हूँ। तो इसलिए मेरी जो मालूमात हैं वो मुसद्दिक़ा होंगी और वो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उन्हें आप समझ सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये कमोबेश पाकिस्तान के हर शहर और कस्बे का मसला है कि शहर फैल रहे हैं और वो जिस कास्ट के ऊपर फैल रहे हैं, या तो वो ज़रई ज़मीनें हैं, या वो जंगलात हैं, और या वो फ्रूट बेरिंग ट्रीज़ हैं, जिस तरह आमों के बागात। अब ये टॉपिक काफ़ी वसी है, बड़ा है, और इसे एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है उससे मैं आपको आगाह करूं, फिर आपको मैं बताऊं कि ये कितनी बड़ी एरिया के ऊपर ये एक्टिविटी हो रही है, और तीसरा मैं आपको बताऊं कि जो आम का एक दरख्त है या पौधा है वो किस चीज़ का इंडिकेटर होता है, और किसी भी फ्रूट बेरिंग ट्रीज़ जो हैं उनका जो आर्चर्ड होता है वो किस चीज़ का इंडिकेटर होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं वक्त लूँगा आपका, और दूसरी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर इन एक्टिविटीज़ को रोका नहीं जाता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और सबसे आखिर में इसका जो हल है कि ऐसा कौन सा वाइबल सलूशन है कि अगर हम उसकी तरफ चले जाएं तो हम अपने शहरों को खूबसूरत भी बना लेंगे, अपनी हाउसिंग जो ज़रूरियात हैं उन्हें भी पूरा कर लेंगे, और हमारी ज़रई ज़मीनें और बागात वग़ैरह और नेचुरल रिज़र्व्स जो हैं ये भी महफूज हो जाएंगे। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। मुल्तान दूसरे शहरों की तरफ फैल रहा है, और मुल्तान की जो लोकेशन है वो थोड़ी सी दूसरे शहरों से ज़रा मुख्तलिफ है। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखें अपने मोबाइल फ़ोन पे, आप गूगल अर्थ को खोल लें और उसे सैटेलाइट मोड पे ले जाएं और मुल्तान को फोकस करें और इसके इर्द गिर्द के एरिया को स्कैन करें, तो आप नोट करेंगे कि इसके इर्द गिर्द काफ़ी ग्रीन इलाका है, सरसब्ज़ बागात हैं और बड़े पैमाने पर एक ज़रई ज़मीनें हैं, और मगरिब की साइड पे नॉर्थ से साउथ जो है वो रिवर चनाब फ़्लो कर रहा है, जो कि 10-12 किलोमीटर के फ़ासले पे है मुल्तान से। लेकिन एक जो सिग्निफ़िकेंट आप चीज़ देखेंगे वो ये है कि अगर आप स्कैन करें थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो आप नोट करेंगे कि रिवर चनाब क्रॉस करते ही उसकी मगरिबी किनारे से एक बहुत बड़ा जो है एक सहरा शुरू हो जाता है, एक डेज़र्ट है जो कि एक तकून की शक्ल में है, और ये चला जाता है ऊपर पोठोहार की ज़मीन इस्लामाबाद तक। और मुल्तान अगरचे उसके इर्द गिर्द काफ़ी सब्ज़ा है, उसके बावजूद मुल्तान बहुत गर्म शहर है। उसकी जो वजह है वो ये सहरा है बुनियादी तौर पे, जो कि दरियाए चनाब से मगरिब की तरफ है, और ये आप नोट करते हैं कि गर्मियों में जो फ़्लो है हवा का वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो बेसिकली ये वही गर्म हवा है जो इस सहरा से गर्म होके आती है और एकदम इस शहर में दाखिल हो जाती है, और फिर इस शहर में इतनी गुंजान आबादी है और इसमें इतने कम दरख्त हैं शहर के अंदर कि वो जो गर्मी है एक हीट वेव की सूरत इख्तियार कर लेती है।
اور ملتان کا جو پھیلاؤ ہے وہ زیادہ نارتھ اور ساؤتھ کی طرف ہے، یعنی دریائے چناب کے بالکل پیرالل۔ آپ اگر گوگل ارتھ پہ دیکھیں تو نارتھ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ گرین ایریا نظر آئے گا، اور یہ گرین ایریا ایکسٹینڈ ہوتا ہے اوپر 30-40 کلومیٹر اوپر ایکسٹینڈ ہوتا ہے، اور درمیان میں پھر شہر آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ ساؤتھ کی طرف دیکھیں تو یہی ٹرینڈ نیچے کی طرف بھی چلا جاتا ہے، لیکن نارتھ میں جو ریور کا فلو ہے وہ بالکل ملتان کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو زمینیں ہیں جو کہ دریائے چناب کے بالکل پیرالل جا رہی ہیں، بالکل چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، یہ انتہائی زرخیز زمینیں ہیں، اور انہی پہ آم کے باغات ہیں اس ٹائم، اور اسی ایریا میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ کتنے بڑے ایریا پہ ہو رہی ہے۔ تو اس میں 4 جو بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور انہوں نے جو ایریا ایکوائر کیا ہے، ان میں سب سے بڑی ڈی ایچ اے ہے، جس کا جو فیز 1 ہے وہ تقریباً 10,000 ایکڑ کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اور جہاں پہ یہ ساری جو ہاؤسنگ ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہو رہی ہیں۔ دوسری بڑی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ رائل آرچرڈ ہے، تو ان کا ایریا تقریباً 500 سے 700 ایکڑ ہے، اور ایک سٹی ہاؤسنگ ہے جو کہ بالکل دریا کی ایسے سمجھیں کہ بغل میں ہے، بالکل پیرالل ہے۔ اور اگر سٹی ہاؤسنگ کا جو فیز 1 ہے، اگر آپ اس سے مغرب کی طرف جائیں تو شاید 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ دریا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بچ ایگزیکٹو ولاز ہیں، ان کا بھی تقریباً 400-500 ایکڑ کا جو ہے وہ ایریا ہے، اور اسی طرح سٹی ہاؤسنگ کا بھی ایریا تقریباً 400 ایکڑ ہے۔ تو یہ تمام جو ایریا ہے یہ بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہے، اور صرف یہ ملتان کے نارتھ پہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں، جس در بند بوسن کا علاقہ ہے۔ اور یہ جو زمینیں ہیں یہ انتہائی زرخیز ہیں، اور ان کی جو پیداوار ہے، جہاں پہ جو فارمنگ ہے اور جہاں پہ جو آرچرڈز ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اب اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز جس طرح دوسرے عام شہروں میں ہوتی ہیں، ملتان میں بھی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے چند ایکڑوں پہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے یہ پہلے ہوا کرتی تھیں، لیکن پچھلے 5 سالوں میں یہ جو ایریا ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ 10,000 ایکڑ زمین کتنی ہوتی ہے۔ تو پنجاب یونیورسٹی لاہور کا جو نیو کیمپس ہے، یہ سارا کیمپس انکلوڈنگ ہاسٹلز، ڈپارٹمنٹ، پورا جو یونیورسٹی کا کیمپس ہے یہ 1,800 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ یہ سارا ایریا جو ہے اگر ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ملا لیا جائے تو یہ کم از کم 8 گنا بڑا ہے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے ایریا سے۔ اور اگر آپ اتنے بڑے ایریا کو صرف چند سالوں میں صاف کر دیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ڈی فارسٹیشن جو ہے وہ کتنے کانسیکوینسز اس کے ہوں گے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا، کیونکہ یہ جو تبدیلی ہے یہ بہت سڈن ہے اور بہت سویئر ہے۔ اب دوسری چیز میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ آم کا جو پودا ہے، درخت ہے، وہ اس چیز کا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جس زمین پہ آم کا پودا اگا ہوا ہوگا وہ سب سے زرخیز زمین ہوگی۔ جس زمین پہ آموں کا باغ اگ سکتا ہے اس پہ کوئی بھی فصل اگائی جا سکتی ہے، کیونکہ آم کی جو زمین ہے وہ دریا کی مٹی کی بنائی ہوئی زمین ہوتی ہے۔ اسی لیے جو آموں کا پاکستان میں
جو ایک سٹرپ کی صورت میں لینڈ ہے وہ ریور چناب اور سندھ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی دریائے سندھ کو لیتے ہوئے میر پور خاص تک چلی جاتی ہے، یہ ساؤتھ پنجاب سے ہوتی ہوئی، اور یہ تمام زمینیں جو ہیں یہ دریا کے ارد گرد کی زمینیں ہیں۔ یہی سینیریو مصر میں ہے، یہی دوسرے ملکوں میں ہے جہاں آم پیدا ہوتے ہیں، اور آموں کے لیے ظاہر ہے ایک خاص قسم کا ماحول اور ٹیمپریچر یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اب ایک فطری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی سب سے زیادہ زرخیز زمینیں، ہم سب سے اچھے اپنے آموں کے باغات، کیا ہم انہیں الاؤ کر دیں کہ اسے کاٹ کے آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا شروع کر دیں؟ کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ اتنی بڑی جو تباہی ہے اسے ہم صرف اس بات پہ ہونے دیں کہ ہمیں ہاؤسنگ کی ضروریات ہیں اور شہروں کا پھیلاؤ جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا ہے؟ آف کورس اس کا جواب نہ میں ہے، اور یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سارا کچھ ہو اس لیے رہا ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو روک سکے کسی بھی ڈیولپر کو کہ وہ زرعی زمین کے اوپر، باغوں کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب قانون نہیں ہے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے اوپر کوئی چیک نہیں ہو سکتا۔ اب فطری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایکٹیویٹیز کو نہیں روکتے، انہیں قانون کے دائرے میں نہیں لاتے، تو ہوگا کیا؟ اگلے 5 سالوں میں ڈی ایچ اے کا ایک اور فیز اناؤنس ہو جائے گا، وہ 10-15 ہزار ایکڑ اور زمین لے لیں گے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں اسی ڈائریکشن میں تو بنیادی طور پہ وہ ملتان ڈسٹرکٹ کی حد سے نکل کے ڈسٹرکٹ خانیوال میں آ جائیں گے۔ اور یہی ایکٹیویٹی اگر پورے پاکستان کے سکیل کے اوپر آپ دیکھ لیں تمام شہروں میں، تو یہ امیجن کرنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ آنے والے چند دہائیوں میں ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، خاص طور پہ ایگریکلچر لینڈ کی صورت میں، جو آرچرڈز کی صورت میں، فروٹ بیئرنگ ٹریز کی صورت میں، وہ ریسورسز ناپید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا کہ اگر اسے ہم لیگلائز نہیں کرتے، یعنی یہ قانون نہیں پاس کرتے کہ زرعی زمین کو ہاؤسنگ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہ کیا جائے، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔